تفسیر دیکھیے، تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آپ کے پاس آیت نمبر ہے 282۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تطيرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ دیکھیے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کر دے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، اسے لکھنا چاہیے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہو، اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لکھواتے وقت وہ مقروض اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے، لیکن اگر وہ جس کے ذمے قرض ہے نادان یا کمزور ہو، یا پھر وہ لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو، یہ اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ مدت کے ساتھ لکھوانے میں سستی نہ کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے زیادہ درست طریقہ ہے، اور اس طرح تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، تم آپس میں نقد جو تجارتی لین دین کرو اسے نہ لکھا جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں یہ احکام سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کو آیت الدین کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ جب سود حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بیان کرنا ضروری تھا، کیونکہ قرض پر ہی سود ہوتا ہے نا، چنانچہ وہ اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اصولی طور پر 3 باتیں بڑی اہم قرار دی گئی ہیں۔ نمبر 1، لکھ لینا چاہیے۔ نمبر 2، مدت مقرر کرنی چاہیے۔
نمبر 3، گواہ بنانا چاہیے۔ عموماً لوگ ادھار یا قرض کے معاملے میں لکھنے کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں اور باہمی بے اعتمادی کی علامت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اعتماد اتنا ہے کہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرما دی ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی اور ہر قسم کے شک سے بچانے والی چیز ہے۔ اس بنا پر ایسے معاملات میں اس قسم کی احتیاط مناسب رہے گی تاکہ آئندہ جھگڑا نہ ہو۔ اِلیٰ اجل مسمًّى، اس سے ادھار کی ادائیگی کی مدت مقرر کرنا ضروری ثابت ہوا۔ یہ آیت کریمہ قرآن عظیم کی سب سے طویل آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، مومنو جب تم آپس میں کسی میعاد کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھا کرو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جب وہ آپس میں کسی میعاد کے لیے قرض کے معاملات کریں تو انہیں لکھ لیا کریں، تاکہ اس سے قرض کی مقدار اور اس کے ادا کرنے کا وقت یاد رہ سکے اور گواہ کو گواہی دینے میں بھی زیادہ سہولت رہے۔ اور اس کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان کی، ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، یہ بات اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے اور شہادت کے لیے بھی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، اس سے کسی کو شک نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ پھلوں کی 2 یا 3 سال کے لیے ادھار تجارت کیا کرتے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، جو شخص ادھار کی تجارت کرے تو وہ معلوم ماپ، معلوم تول اور معلوم مدت کے لیے کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لیا کرو تاکہ بات پختہ ہو، یاد بھی رہے۔ جو قرض دے وہ لکھ لے، جو خریدے وہ گواہ بنا لے۔ تفسیر تبری میں یہ تفسیر آتی ہے، ابن جریج کہتے ہیں جو قرض دے وہ لکھ لے اور جو خریدے وہ گواہ بنا لے۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں حکم دیا، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، یعنی عدل اور حق کے ساتھ لکھے، لکھنے میں کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کمی بیشی کے بغیر لکھے، جس پر فریقین کا اتفاق ہو وہ لکھے، کیونکہ جو کاغذی کاروائی ہوتی ہے لکھا جاتا ہے ہوتا وہی ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، لکھنے والا جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، پس چاہیے کہ وہ لکھے۔ یعنی جس کو لکھنا آتا ہے
لوگ اگر اس سے کہیں کہ لکھو تو وہ انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے، مدد ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعین صانعا او تصنع لآخرک، یہ بھی صدقہ ہے کہ تم کسی کام کرنے والے کی مدد کر دو یا جو کام کرنا نہیں جانتا اسے کام کر دو۔ لہذا علم ہو تو اسے چھپانا نہیں چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ کاتب کے لیے ضروری ہے کہ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے خوف کرے جو اس کا مالک ہے۔ یعنی مقروض کاتب کو لکھوائے کہ اس کے ذمے کس قدر قرض ہے اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اور اگر قرض لینے والا بے عقل ہو، او ضعیفاً، یا ضعیف ہو، یعنی چھوٹا بچہ ہے یا مجنون ہے، اور پھر اولا یستطیع ان یملہ، یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو، صحیح کی غلط کی پہچان نہ ہو، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے۔ جیسے کوئی ان پڑھ ہو سکتا ہے۔ لکھنے کے ساتھ ساتھ شہادت کا بھی حکم ہے، گواہی کا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو تاکہ معاملے میں مزید پختگی پیدا ہو جائے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں۔ یہ مالی معاملات میں شہادت کا نصاب ہے۔ عورت کی عقل کی کمی کی وجہ سے 2 عورتوں کو 1 مرد کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کے گروہ، تصدقنا، صدقہ کیا کرو، وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ، اور کثرت سے استغفار بھی کیا کرو۔ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں اکثریت تمہاری تھی۔ انتہائی سمجھ بوجھ رکھنے والی ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے جہنم میں ہماری اکثریت کیوں تھی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، تم کثرت سے لعنت بھیجتی ہو، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور خامد کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ تمہارے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود کوئی عقل مند آدمی پر تم سے زیادہ کوئی غالب ہو۔ اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں دین اور عقل کی کیا کمی ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل کی کمی کی وجہ سے 2 عورتوں کی شہادت 1 مرد کے برابر رکھی گئی ہے، تو یہ ہے عقل کی کمی۔ اور کچھ راتیں یہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ایام حیض ہیں، اور نہ رمضان کے روزے رکھ سکتی ہے، تو یہ دین کی کمی ہے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ عورت بالکل عقل والی نہیں ہے، دیکھیے اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہیں،
یہ ایام آتے ہیں، بچوں کی ولادت ہے، تو ایک فرق آ جاتا ہے، نماز روزے میں بھی چھٹیاں آ جاتی ہیں، اس وجہ سے اس میں درجہ کم تر نہیں کیا گیا۔ یہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ دو عورتیں ہوں گی، اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری بتا دے گی۔ مما ترضون من الشہداء، جن کو تم گواہ پسند کرو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گواہوں کے لیے شرط ہے کہ وہ عادل ہو۔ ان تضل احداہما، یہ کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے، یعنی دو عورتوں میں سے ایک جب شہادت کو بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، تو اس سے اسے بھی وہ یاد آ جائے گا جس کے بارے میں گواہی لی گئی تھی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، یعنی اس کو قبول کریں اور آ جائیں۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ لہذا گواہ بننا تو فرض کفایہ ہے، لیکن جب بن جائیں گے تو پھر گواہی دینا ہوگی۔ جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو ضرور آنا ہوگا۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت مقرر مدت تک اس کے لکھنے میں سستی نہیں کرنی۔ اس مقام پر رہنمائی کی انتہا کر دی گئی ہے اور حکم یہ دیا گیا ہے، حق خواہ تھوڑا ہو یا بہت اسے ضرور لکھ لیا کرو، اکتاؤ نہیں، قلت ہے یا کثرت ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، درست طریقہ ہے، کیونکہ نہیں لکھیں گے ہو سکتا ہے بھول جائیں، اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ تم شک میں نہیں پڑو گے۔ جب بھی اختلاف ہوگا تم اس دستاویز کی طرف رجوع کر لو گے جسے تم نے لکھا ہوگا اور فیصلہ ہو جائے گا۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، ہاں اگر سودا ہے، نقد، آپس میں لین دین ہو رہا ہے، نہ لکھیں، کوئی گناہ نہیں، ہاتھوں ہاتھ سودا کر رہے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ تجارت کے لیے گواہی کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو۔ اگر گواہ رکھنا ہے تو گواہ رکھ لو۔ اس آیت کریمہ سے بظاہر یہ سب واجب معلوم ہوتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں اس سے اگلی آیت میں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سے معلوم ہوتا ہے یہ حکم واجب نہیں، مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، لکھنے کا بھی اور یہ گواہی کا بھی، ادھار میں لکھنے کا اور نقد میں گواہی کا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت خزیمہ بن ثابت کی حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا تاکہ اس گھوڑے کی رقم ادا فرما دیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی تشریف لے جا رہے تھے جبکہ اعرابی کی رفتار سست تھی۔ راستے میں لوگوں کی اس اعرابی سے ملاقات ہوئی،
تو انہوں نے اس کے گھوڑے کی قیمت لگانا شروع کر دی، کیونکہ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرید چکے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس سے بھی زیادہ قیمت لگا دی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خریدا تھا۔ یہ سن کر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور اپنا ارادہ بدلتے ہوئے کہا، اگر گھوڑا خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو، ورنہ میں یہ کسی اور کو بیچ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز کو سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اَوَلَيْسَ قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ، کیا یہ گھوڑا میں نے تم سے خرید نہیں لیا؟ اس نے جواب دیا، لا واللہ ما بعتک، نہیں اللہ کی قسم میں نے تو یہ آپ کو بیچا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بلکہ میں نے تو اسے تم سے خرید لیا ہے۔ ابھی پیمنٹ نہیں دی تھی نا، لے کے جا رہے تھے، ابھی دینی تھی۔ لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شخص کے پاس جمع ہو گئے۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس اعرابی نے اپنی گفتگو کے دوران میں کہہ دیا کہ اچھا، اگر یہ گھوڑا میں نے آپ کو بیچا ہے تو کوئی گواہ پیش کرے۔ چنانچہ جو بھی مسلمان آتا وہ اس سے یہ کہتا، تم پر بہت افسوس ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ سچی بات فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے گفتگو سنی اور عرابی کی یہ بات بھی سنی کہ آپ کوئی گواہ پیش کریں کہ یہ گھوڑا میں نے آپ کو بیچا ہے۔ تو حضرت خزیمہ کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، بما تشہد، تم یہ گواہی کس بنا پر دے رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ تو ہمیشہ سچ ہی فرماتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی شہادت کو دو مردوں کی شہادت کے برابر قرار دے دیا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ پھر اس میں ارشاد فرمایا، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور جو کاتب ہے دستاویز کا اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کاتب کو جو لکھوا دیا جائے وہ اس کے خلاف نہ لکھے، گواہ جو سنے اس کے خلاف گواہی نہ دے یا چھپائے نہیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم لوگ ایسا کرو تو یقیناً یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے۔ اگر تم نے اس حکم کی مخالفت کی جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ کام کیا جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، تم اس سے بچ نہ سکو گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے حکم کی پیروی کرو، اور جس سے اس نے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور دیکھو وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تقوی کا حکم دیا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات میں تمہارے لیے فرقان پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح سورہ حدید آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا
اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے۔ اپنے معاملات میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ تمہارے معاملات، کام، نتائج سب کو خوب جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کا علم تمام کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی یعنی رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت واپس ادا کر دے اور اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرے، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے۔ جو عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ تجارت اور قرض کی ایک دوسری شکل ہے، یعنی اگر تم سفر میں قرض کا معاملہ کرو اور تمہیں لکھنے والا نہ مل سکے یا لکھنے کے لیے قلم ہے، دوات ہے، وہ میسر نہ ہو تو مقروض کو چاہیے کہ قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز رہن یعنی گروی رکھ دے۔ سفر کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ معاملہ زیادہ تر سفر میں پیش آتا ہے، ورنہ گروی رکھنا حضر میں بھی جائز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر عملاً اس کی وضاحت کر دی ہے، یہ بخاری کی روایت میں آتا ہے۔ چنانچہ سفر میں گروی رکھنا قرآن سے ثابت ہے اور حضر میں رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے۔ جو چیز رہن رکھی جائے، اگر دودھ والا جانور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چارہ ڈالنے کے بدلے اس کا دودھ پینے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، گدھے ہیں، خچر ہیں، اس کے چارے کے بدلے سواری کی اجازت دی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا منع ہے، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلاً قرض پر رقم لے کر زمین رہن رکھ دی جائے تو گروی لینے والا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ اگر کاشت کرے تو اس کا ٹھیکہ وغیرہ قرض میں وضع کرنا ہوگا۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لینے والے کا اعتبار کرے اور اس کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر اسے قرض دے دے تو اسے بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا قرض ادا کر دے۔ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس میں آثم یعنی گناہ کی نسبت دل کی طرف کی ہے، اس لیے کہ چھپانا دل کا فعل ہے۔ سب سے پہلے اس کا خیال دل ہی میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ وعید ہے کہ گواہی چھپانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ دل گناہگار ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور او قال وشہادۃ الزور۔ بخاری کی روایت ہے، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، کسی شخص کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی بات یا پھر فرمایا جھوٹی گواہی دینا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے، تبری کی روایت ہے، گواہی چھپانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔
جی، اس آیت کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے یعنی مسافر ہے اور میعاد متعین کے لیے قرض کا لین دین کرنا ہے، لکھنے کے لیے کاغذات نہیں ہے، لکھنے والی چیز نہیں ہے، کوئی چیز گروی رکھے گا، ٹھیک ہے، اور یہ بات ثابت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، شہادت کو چھپانا نہیں ہے، خیانت نہیں کرنی، جو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے، یعنی شہادت چھپانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 106 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو، اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر انصاف کو نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے بات کو اسی طرح موڑ کر پیش کیا یعنی کہ توڑا اس کو اور گواہی دینے سے منہ موڑا تو جان رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہے۔ اسی لیے یہاں پر حکم ہوا کہ گواہی نہیں چھپانی، دل گناہگار ہوتا ہے، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔